ایکسپیرینس میں ایک انجینئر کے لیے بیسک ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی فیلڈ کے بارے میں پورا پتہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ سپوز الیکٹریکل انجینئر ہو تو اس کے آپ کو اپنی فیلڈ کا پورا پتہ ہو. ساتھ ساتھ آپ نے کچھ کام بھی کیا ہو, سپوز آپ نے پاور ہاؤس میں کام کیا ہو, آپ نے پاور سولر فیلڈ میں کام کیا ہو. تو اسی طرح سے اگر آپ آٹوموبائل کے انجینئرز ہو تو آپ کو کم از کم ہفتے میں ایک بار ورکشاپ کا چکر لگانا پڑے گا. آپ نے کم از کم ہفتے اتوار کا دن ادھر ورکشاپ میں ضائع کرنا ہوگا. یہ ضائع نہیں ہے, اصل میں آپ نے اسی کو آگے بیس بنانا ہے. تو اگر سپوز کوئی ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ انجینئر ہو تو آپ نے کسی ٹیکسٹائل کو اپنا بیس بنانا پڑتا ہے. اور اگر کوئی بندہ سسٹم انجینئر ہو تو جاوا اسکرپٹ میں لکھ رہا ہو یا کوئی بھی سی شارپ میں کام کرنا چاہتے ہو یا موبائل ایپس کو پہ کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے سیمسٹر سے آپ نے سٹارٹ لینا ہوگا اور اسی سیمسٹر سے آپ نے اپنے اسکل پہ کام کرنا ہوگا. ادروائز یہ آپ کی ڈگری جو ہے یہ آپ کی ڈگری صرف کاغذ تک محدود رہے گی. اور ساتھ ساتھ اگر سپوز کوئی سول انجینئر بننا چاہتے ہیں تو سول انجینئر اکیلا یہ نہیں ہے کہ آپ نے آٹوکیڈ کیا ہو. آٹوکیڈ ضرور ہوں گے آپ کا, مگر ساتھ ساتھ آپ کے پریکٹیکل پہ بھی کام ہوں گے. اپنے پریکٹیکل کے آپ کی جتنی بھی موبائل ٹولز ہے وہ آپ کے میئرنگ ٹولز ہوں گے. آپ کے جتنی بھی ٹاپ فیڈرٹی ہوں گے آپ کے ٹولز جو ہے میئرنگ ٹولز ہوں گے. ساتھ ساتھ آپ نے کسی بھی کمپنی کنسٹرکشن کمپنی میں اپنے 2-3 گھنٹے گزارنے ہوں گے. اگر یہ 4 سال آپ نے اسی طرح 2-3-4 گھنٹے اپنے پریکٹیکل اسکل کو دیے تو مجھے یقین ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اچھے جاب کے حامل ہوں گے. دوسری بات کمپیوٹر اسکلز تو ہر ایک انجینئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر سسٹم پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے سسٹم سپوز سافٹ ویئر انجینئرس تو آٹومیٹکلی اس کے ٹائپنگ سپیڈ بھی بہت تیز ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ اس کا سسٹم کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہو وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور آپ کا جو آئی ٹی نئے سافٹ ویئر ہے اس کی استعمال بھی آپ کو ہونی چاہیے. اور دوسری بات اگر آپ سسٹم کسی اور انجینئر ہو, کوئی آپ کنسٹرکشن کی سائٹ پہ کام کر رہے ہو تو آٹوکیڈ تو لازمی آپ یوز کرو گے تو وہ بھی سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی کمپیوٹر اسکل ہونی چاہیے. کمیونیکیشن اسکل بیسیکلی ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ انگلش ہے, وہ آلریڈی ہمارے بہت زیادہ اچھے ہیں. تو اس طرح کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا. شاید اگر آپ کے ٹیم میں کوئی ممبر ہو جو پشتو جانتے ہو یا اردو جانتا ہو یا اس کے علاوہ بنگالی جانتا ہو یا عربی جانتا ہو, کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ جب عربی میں بات کرتا ہے تو کم از کم آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ عربی بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ اشاروں سے بھی سمجھ سکتے ہو. تو ساتھ ساتھ آپ کے اسٹاف کے ساتھ ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. تو کمیونیکیشن آپ کا بہترین ہونا چاہیے اور آپ کے اخلاق جو ہے, آپ کا جو رسپانس جو ہے وہ بھی بہترین ہونا چاہیے. آپ کے رسپانس, آپ کسی سے بات کرتے ہو, آپ میٹنگ میں بیٹھے ہو تو آپ نے اپنے اعصاب پہ قابو پانے ہوں گے. ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مینٹل لیول کو اور ساتھ ساتھ آپ نے جتنی بھی اپنے سپوز کوئی بندہ سائٹ پہ چلا جاتا ہے وہ واپس اکثر واپسی پہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کا جو سائٹ پہ جانا ادھر آپ کی جو سچویشن ہے وہ میٹنگ پہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ کا کمیونیکیشن, آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ اسی وقت آپ نے اسی پہ کام کرنا ہوگا. ادروائز یہ آپ پیریڈ میں نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ واقعی اچھا انجینئر بننا چاہتے ہو تو آپ نے ابھی سے اپنے اسکل پہ, اپنی باڈی لینگویج پہ, اپنے اسٹائل پہ فوکس دینا ہوگا. آپ نے ایون ہر جگہ پہ آج کل ہر جگہ پہ آپ کو اچھے اور برے لوگ ملیں گے, مگر آپ نے اپنے آپ کو ایک بہترین, ایک پرفیکٹ پرسنالٹی ڈکلیئر کرنا ہوگا. دوسری بات ٹیم ورک اور کولیبریشن. ٹیم ورک کا مطلب ہے آپ نے ایک بہترین
ٹیم ورک ایز اے ٹیم لیڈر, ایز اے ٹیم ممبر کام کرنا ہوگا. ادھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے انڈیویجولی کام کرنا ہوگا, انڈیویجولی آپ جو ہے ون مین آرمی ہو, نہیں. یہ کمپنی کی جتنی بھی کمپنی اس کے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کو لگانے ہوں گے, بڑے بڑے پروجیکٹ آپ نے کرنے ہوں گے. تو اسی طریقے سے آپ نے ٹیم ورک میں کام کرنا ہوگا, اور ٹیم ورک میں سارے بندوں کے آپ کے ساتھ بہترین انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کمیونیکیشن اسکل تو ہو گیا, ٹیم ورک بھی ہو گیا. پرابلم سالونگ, آپ میں پرابلم سالونگ اسکل ہونی چاہیے. آپ ایک بہترین پرابلم سالور ہوں گے. آپ کے کمپنی, آپ کے اسٹاف کے بندوں کے پرابلمس کو سالو کرنا, آپ کے کمپنی کے ٹیکنیکل ایشوز کو سالو کرنا, یہ جتنی بھی آپ کے جو ڈسٹریشن میں آتے ہیں وہ سارے آپ نے کرنے ہیں. اٹینشن ٹو ڈیٹیل, اگر آپ کسی بھی معمولی مائنر ایشوز کو بھی آپ نے اٹینشن دینی ہوگی کمپنی میں, آپ نے بہت حساسیت کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا. آپ کی جتنی بھی کام ہے یا جتنی بھی ڈیٹیلز ہے اس پہ آپ نے اٹینشن دینی ہوگی. پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی آپ پروجیکٹ چلا رہے ہو, پروجیکٹ آپ کو کم از کم ایک انجینئر, بیسک انجینئر کو تو پروجیکٹ مینجمنٹ پروجیکٹ نہیں حوالہ کیا جاتا ہے. کم از کم 10-12 سال جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے تو اس کو آپ کو پھر پروجیکٹ حوالہ کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ آپ پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں یا کسی پہلے 2-3 سال میں آپ نے کام کرنی ہے, بہت تھوڑی سی کام کرنی ہے اس پہ. ایتھیکل اسٹینڈرڈ, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار آپ کی جاب کی گارنٹی دیتا ہے. اگر آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, اگر آپ کا ایتھکس اچھے ہو تو آپ بہترین انسان بن سکتے ہو. سیفٹی اویئرنیس, کسی بھی کمپنی میں جانے سے پہلے آپ نے سیفٹی اویئرنیس کو اسٹڈی کرنا ہوگا. آپ کی ادھر مختلف قسم کے کیمیکلز ہوں گے, مختلف قسم کے ایون سرکٹس ہوں گے, مختلف قسم کے کیبلز ہوں گے, تو آپ نے سب کچھ کا پہلے سے اسٹڈی کرنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ نے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہوگا. یہ بہت ہی ضروری ہے, ہر ایک انجینئر کے لیے سیفٹی اویئرنیس بہت ضروری ہے. کنٹینیوس لرننگ میں آپ اپنی پروجیکٹ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کسی بھی کمپنی میں ہو تو اس پہ کسی بھی فیلڈ پہ آپ نے کسی بھی ٹاپک پہ کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ کنٹینیوس لرننگ سے آپ اور بھی چیزیں, نئی بھی چیزیں سیکھ سکتے ہو. تو آپ میں کنٹینیوس لرننگ کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ کنٹینیوس لرننگ جب کر رہے ہو تو آپ کے جو جابز ہے ادھر ہی اسٹاپ نہیں ہوتی, آپ کسی اور کمپنی میں جاتے ہو, ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی آپ کر سکتے ہو, اپنی کمپنی بھی کھول سکتے ہو. تو کنٹینیوس لرننگ بہت ضروری ہے ایک انجینئر کے لیے. فزیکل اسٹیمنا فار سرٹن فیلڈ, فزیکل اسٹیمنا ہر ایک انجینئر کے لیے اسٹیمنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ورزش جو بھی فٹ بال, کرکٹ وغیرہ جب کرتے ہو ایک گھنٹے کے لیے, یہ آپ کے پریکٹیکل لائف پہ بہت زیادہ اثر انداز. اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کماؤں گے, اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کمپنی میں جاب کرو گے. 12 گھنٹے تک آپ نے اور 18 گھنٹے تک آپ نے کام کرنا پڑتا ہے پھر, تو اس کے لیے آپ کا اسٹیمنا بہت ضروری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اور